معزز حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عمر فاروق القاسم آفیشل۔ اسلامی عقائد میں سے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ جسے آپ اسلام کی اساس کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اسلام کی بنیاد کہہ سکتے ہیں، وہ بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو جو بھیجا، وہ 1,24,000 انبیاء، ان سب کا پہلا سبق یہی عقیدہ توحید تھا۔ اس وجہ سے آپ ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے انبیاء بھی آئے ان کو جو کلمہ بھی عطا کیا گیا، ان سب کے اندر سب سے پہلی چیز جو تھا وہ لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید تھا۔ یعنی عقیدہ توحید کو وہ اساس اور بنیاد حاصل ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک تسلیم کر لو۔ اللہ کو ایک تسلیم کرنے کے بعد ساری چیزیں دوسرے نمبر پر ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، قیامت کے اعتقاد رکھو، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانو، اللہ کا کلام مانو، یہ سب عقائد ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز، بنیادی عقیدہ جس پر اسلام کی ساری اساس ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء بھی آئے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 یعنی آیت نمبر 25، اس کے اندر اللہ تعالی نے واضح کہہ دیا کہ ہم نے جتنوں کو بھی بھیجا، نوحی الیہ لا الہ الا انا، ہم نے سب کو یہی بات وحی کی کہ لا الہ الا انا، الہ کوئی اگر معبود، کوئی اگر خدا ہے تو وہ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں، اننی انا اللہ۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا اللہ نے خود کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، الہ بھی میں ہوں، فاعبدنی، عبادت بھی میری کرو۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 1,24,000 انبیاء سب کو سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی چیز، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ بھی لکھا ہے کہ سب انبیاء کا سب سے پہلا اجماعی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تقریباً 250 آیات وہ صرف اور صرف وہ ہے کہ جن کے اندر صراحتاً عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ یہ بخاری شریف موجود ہے، اس بخاری شریف کے اندر تقریباً 78 احادیث ایسے ہیں جو خود واضح صراحتاً عقیدہ توحید پر دلالت کر رہی ہے، جس کے اندر واضح ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، جن کے اندر صرف 11 احادیث بخاری میں، صرف 11 احادیث وفد عبد القیس کے متعلق ہے کہ وفد عبد القیس ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ وفد انہوں نے خود آ کر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبیلہ بنو ربیہ کی ایک شاخ ہے، یعنی قبیلہ بنو ربیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک قبیلہ ہے جسے قبیلہ بوزر کہا جاتا ہے، جو کافروں کا قبیلہ تھا۔ تو اس وجہ سے ہم آپ کے پاس ہر مہینے نہیں آ سکتے، صرف اور صرف ہم آپ کے پاس اشہر حرم میں، یعنی ایسے 4 مہینے جن کے اندر جدال و قتال حرام تھا، چونکہ کافروں کا قبیلہ درمیان میں پڑتا تھا تو لڑائی کا اندیشہ تھا کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے، مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، ہم ہر مہینے نہیں آ سکتے، اشہر حرم جو کہ 4 ہے، ہم 4 مہینوں کے اندر آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ ہمیں ایسی چیز کا حکم دیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور پیچھے جو لوگ ہمارے قبیلہ ربیہ کے رہ گئے ہیں ہم ان کو جا کر بتلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے اندر آتا ہے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ ان 4 چیزوں میں سے جو پہلی چیز تھی وہ یہی تھا عقیدہ توحید، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن 4 چیزوں کا حکم دیا، سب سے پہلی چیز فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ اندازہ تو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قبیلے کو جو ہر مہینے نہیں آ سکتا، انہوں نے کہا ہمیں آپ مختصر بات کہیں لیکن ایسی بات کہیں کہ آپ پچھلے لوگوں کو بتائیں
تاکہ وہ بھی عمل کریں اور کامیاب بھی ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی چیز اللہ کو ایک مانو، توحید کا اقرار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم بھی دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا چکے تھے، حضور کے پاس بیٹھے تھے اور اسلام بھی لا چکے تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر نہیں کیا کہ مجھے رسول مانو، چونکہ وہ مان رہے تھے، آئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک زائد چیز کا بھی اضافہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا آپ نے مال غنیمت کا خمس نکالا۔ کیا مطلب؟ اس کی وجہ خود حدیث نے بیان کر دی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آتے ہیں درمیان میں مضر کافروں کا قبیلہ ہے، اس کا مطلب جنگ، مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا دیکھا کہ یہ جنگی لوگ ہیں، یہ جنگ لڑتے ہیں کافروں سے، تو آپ نے انہیں کے مناسب یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ مال غنیمت کا خمس نکالا کرو۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ عقیدہ توحید تھا۔ بخاری کے اندر 78 احادیث عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہے، اور بخاری شریف کے صرف اور صرف 11 احادیث وہ ہے جو وفد عبد القیس کے متعلق ہے۔ اس مسلم شریف کے اندر 41 احادیث ہیں جو عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہیں، جس کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان 41 احادیث میں سے صرف اور صرف 9 احادیث وفد عبد القیس کے متعلق ہے۔ تو یعنی بخاری مسلم کے اندر ملا کر 78 احادیث بخاری کے اندر توحید کے متعلق، پونے 200 آیات قرآن کریم کے اندر، مسلم شریف کے اندر 41 حدیث، یہ سب عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی یہ ایسا عقیدہ توحید ہے جو تواتر سے ثابت ہو چکا ہے، جو صحافتہ، جو قرآن کریم کے بعد مستند کتب ہیں، ان سب کے اندر بارہا کئی مقامات پر صراحتاً اللہ کی ابدیت کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں صراحتاً پورے 200 آیات بتائی گئی ہے، مگر نہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے ہر دوسرے صفحے پر آیات توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیا گیا، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے۔ مجوس دوسرے باطل ادیان، باطل مذاہب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کہہ لیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، یعنی کل 23 سال آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، نبوت رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ ان 23 سال میں سے آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ کے اندر گزارے، اور آپ ہسٹری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ پہلے 13 سال جو تھے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی۔ چونکہ مشرکین تھے، بتوں کے پجاری تھے، خود کعبۃ اللہ کے اندر بھی صنم رکھے ہوئے تھے بت، خود کعبۃ اللہ کو صنم قدم بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید پر تقریباً 13 سال ہمارے نبی نے محنت کی، تقریباً 13 سال ہمارے نبی نے عقیدہ توحید پر محنت کی۔ اس کے بعد اگلے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احکامات بیان کیے۔ اسی وجہ سے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، نہ ہی صفات میں اس کا کوئی ثانی، نہ ہی افعال میں اس کا ثانی، نہ ہی اختیارات کے اندر اس کا کوئی ثانی۔ توحید فی الصفات دیکھنا ہو تو وہ بھی اللہ، توحید فی الربوبیت وہ بھی اللہ، توحید فی الذات وہ بھی اللہ، توحید فی الافعال وہ بھی اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کسی چیز کو، جیسے کسی حدیث کے اندر اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، کسی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو ہم اپنی عقل کے مطابق نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے ہوگا جیسے ہمارا ہاتھ ہے، نہیں بالکل ایسے نہیں۔ اللہ کا پاؤں ایسے ہوگا جیسے ہمارے پاؤں، نہیں بالکل ایسے نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کی سورۃ الشورى آیت نمبر 11 آیات نمبر 11 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود واضح کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کچھ بھی نہیں، کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی چیز کے اندر دیکھیں نا، لیس کمثلہ شیء جو فرمایا، شیء ان کو نکرہ فرمایا، معرفہ نہیں فرمایا۔ نکرہ کا فائدہ عموم کا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی انسانوں کی مثل نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے،
ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہم اس کے سامنے تو کچھ نہیں۔ اگر ہم اس خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیں یا انسانوں سے تعبیر کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر تنقیص کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑا بڑا ہے۔ ہماری عقل کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے تو خدا کی خدائی کی ابتدائی ہے۔ ہم اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتے کہ وہ اللہ کس طرح ہے، کیسے۔ تو اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں تنہ تنہ ہے، اس کی مثل کچھ نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔